بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت دوم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو اچھے سے پتہ ہے، یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے اور یہ اس کا ہے سر ورق اردو جماعت دوم کا۔ ہم نے اپنا پہلا سبق مکمل کیا جس کا عنوان تھا اے خدا۔ اب ہم انشاءاللہ اپنا دوسرا سبق شروع کرنے والے ہیں جو کہ ایک نعت ہے اور اس نعت کا عنوان ہے حق کا پیمبر۔ ہے یہ نعت، لیکن اس نعت میں آپ کا جو عنوان ہے وہ ہے حق کا پیمبر۔ یہ ہمارا دوسرا سبق ہوگا اور اس کا جو پہلا صفحہ ہے یا جہاں سے یہ نعت شروع ہوگی وہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہا ہے، جس پہ آپ کے جو حاصلات تعلم ہیں وہ مکمل طور پہ 10 حاصلات تعلم ہیں اور پہلے سبق کی طرح ہم ان کو بھی مختلف حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، حاصلات تعلم 10 جو ہیں ان کو ہم نے آہستہ آہستہ بتدریج مکمل کرتے جانا ہے اور اس کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے دوسرے سبق یعنی حق کا پیمبر کو پہلے دن جو ہم پڑھیں گے، جو اس کا پہلا حاصل تعلم ہوگا یا پہلا حصہ ہوگا، وہ ہوگا حروف اضافت کا، کی، کی پہچان کر سکیں۔ جو آپ کے دوسرے سبق حق کا پیمبر میں حاصلات تعلم دیے گئے ہیں اس میں سے دوسرا حاصل تعلم حرف اضافت کا جو ہے اس کو ہم پہلے دن مکمل کریں گے، اپنے پہلے سبق میں کریں گے۔ دوسرے سبق کا دوسرے دن ہم نے اس کی جو پڑھائی کرنی ہے وہ ہمارے 2 حاصلات تعلم ہوں گے، 8 اور 10۔ اس میں ہم پڑھیں گے جملوں میں رموز اوقاف کا درست استعمال کر سکیں اور انشاءاللہ دوسرے دن ہی آپ یہ سیکھیں گے کہ جملوں کو رموز اوقاف کے ساتھ خوش خط نقل کرنا، کہ آپ کو ایک جملہ دیا جائے گا اور اس میں آپ نے اس کو اسی طرح سے لکھنا ہے، بس اس پہ مختلف سرگرمیاں ہوں گی۔ کبھی آپ نے اس میں رموز اوقاف کا استعمال کرنا ہوگا، اگر آپ کو رموز اوقاف اس جملے میں دیے گئے ہوں گے تو آپ نے ان کی پہچان کرنی ہوگی، بتانا ہوگا کہ کون سے رموز اوقاف آپ نے استعمال کی ہوئی۔ یہ حاصلات تعلم بھی آپ کے سبق میں موجود ہیں، جیسا کہ آپ کو اس کے ساتھ نمبر نظر آ رہا ہے کہ یہ 8ویں اور 10ویں نمبر پہ ہیں، لیکن ہم اس کو اپنے دوسرے سبق میں مکمل کریں گے۔ اسی طرح سے ہمارے دوسرے سبق کا تیسرا حصہ ہوگا جو ہم تیسرے دن پڑھیں گے، وہ ہوگا حاصل تعلم نمبر 4، جس میں ہوگا ہم آواز الفاظ۔ ہم آواز الفاظ کی درست نشاندہی کر سکیں، جیسے رات، بات۔ ہم اپنے دوسرے سبق کے تیسرے دن ہم آواز الفاظ کے بارے میں سیکھیں گے اور چھٹا حاصل تعلم ہم مکمل کریں گے انفرادی آوازیں سن کر ان آوازوں کو درست طریقے سے ملا کر لفظ ادا کر سکیں، یعنی آپ کو حروف کی ابتدائی یا انفرادی آواز بتائی جائے گی، انفرادی آواز کے ذریعے آپ نے ان کو مختلف انفرادی آوازوں کو ملانا ہے اور ان کے ذریعے سے بننے والے الفاظ کی پہچان کرنی ہے اور ان کی ادائی کرنی ہے۔ پیارے بچوں، دوسرے سبق کو چوتھے حصے میں جس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے یا چوتھے دن ہم جو پڑھیں گے وہ حاصلات تعلم ہوں گے ہمارے پہلا حاصل تعلم، تیسرا اور 5واں، یعنی ہم اس دن پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ نظم و نثر پڑھ کر سوالات کے جوابات زبانی دے سکیں۔ آپ نے چوتھے حصے میں یہ سیکھنا ہے کہ آپ کے نظم یا نثر، آپ کو جو بھی چیز دی جائے اس کی پڑھائی کے بعد سوالات کے آپ زبانی جوابات دینے کے قابل ہوں گے اور سادہ نظم پارے اور نثر پارے میں امتیاز کر کے اور درست سمجھ کر درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ آپ انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو نظم پارے اور نثر پارے میں فرق پتہ چلے گا اور آپ کو ان دونوں کی پڑھنے کے انداز میں جو فرق ہے اس سے بھی واقفیت حاصل ہوگی۔ ہمارا اگلا 5واں حاصل تعلم ہوگا جس کو ہم اپنے چوتھے سبق میں مکمل کریں گے، وہ ہوگا پہیلیاں، لطیفے اور اشعار سنا سکیں۔ انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اس اپنے نظم کی پڑھائی کے دوران یا اس کی مکمل ہونے کے بعد پہیلیاں، لطیفے اور اشعار، چونکہ ہم نظم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس میں ہمارا جو سب سے اہم حصہ ہوگا وہ اشعار ہوں گے کہ آپ اشعار کو ان کی لے، تلفظ اور آہنگ سے سنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ہم اپنے سبق کو 5ویں دن جو پڑھیں گے یا 5واں جو حصہ ہوگا وہ ہوگا ہمارا نواں حاصل تعلم، جو ہے کہانی یا واقعہ پڑھ کر مختصر سوالات کے جوابات لکھ سکیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اس بات پہ غور کیا، آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے جو چیزیں ہم سیکھیں گے یا اس نہج تک پہنچتے پہنچتے جو چیزیں ہم سیکھ چکے ہوں گے اس میں سوالات کے زبانی جوابات دینے کے آپ قابل ہوئے، لیکن ہم اب اس قابل ہوں گے کہ 5ویں دن ہم اپنا نواں جو حاصل تعلم ہے
اس کی تفہیم کریں، اور وہ یہ ہوگا کہ آپ نے کوئی کہانی یا واقعہ آپ کو اگر دیا جائے تو آپ اس کے جوابات لکھ سکیں۔ اور ہمارا دوسرے سبق کا چھٹا حصہ جو ہم نے چھٹے دن پڑھنا ہے، اس میں شامل حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہوں گے۔ اس میں ہم اپنا 7واں حاصل تعلم مکمل کریں گے جو ہے مخصوص ذخیرہ الفاظ، اس کی زبانی املا لکھ سکیں۔ اب مخصوص ذخیرہ الفاظ سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نعت پڑھیں گے حق کا پیغمبر، اس کے الفاظ جو اس میں آپ کو نئے لگے، جو خاص ہیں، جو آپ کی بول چال میں سے پہلے کم تھے، ہم ان کی املا زبانی لکھنا سیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح 6 دنوں میں، چھٹے دن ہی ہم اپنا عملی منصوبہ بھی ساتھ مکمل کریں گے۔ 6 دن میں ہم اپنے دوسرے سبق یعنی نعت حق کا پیغمبر کو مکمل کریں گے، اور اس طرح سے ہمارا یہ سبق بھی اپنی تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ شکریہ۔